بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حسین بن علی علیہ السلام انی لمحض جشن ولا بطر ولا زہر ولا مفسدہ بل انما خرجت بطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی فمن قبلنی قبل الحق ومن رد علیہ فاصبر صلوات محمد بزرگان عزیز اور برادران محترم، ظاہر ہے یہ گفتگو جو کہ برنامے ہم سے مجالس میں منعقد کی گئی ہے، عنوان کلام کے طور پر جس قول عظیم کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ وہ قول عظیم ہے کہ جس میں سرکار حسین بن علی نے کربلا کے حوالے سے باتیں کی اور زمانے کو بتایا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کیوں قائم کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی بھی برنامے میں اور کسی بھی زمرے میں اگر کوئی آدمی شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ اگر انسان مقصد کو نہ جانتا ہو تو وہ اس لشکر کی تعداد تو بڑھا سکتا ہے مگر اس لشکر کا رکن نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی انسان اسی لشکر کا رکن بنتا ہے کہ جب وہ اپنے مقاصد سے بخوبی واقف ہو۔ اب ظاہر ہے ایک آسان سی بات بھی کہہ دی جائے
کہ جب ہمارے گھرانے کا ایک بے شعور بچہ بھی بنا مقصد کے گھر سے باہر نہیں نکلتا، سوچنا پڑے گا کہ ہمارے گھرانے کا ایک بے شعور بچہ بھی اس وقت تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک اس قدم نکالنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ جب ہمارے گھرانے کا بے شعور بچہ بنا مقصد کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا تو حسین ابن علی پورے لاہ و لشکر کے ساتھ 28 رجب کو مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ بات طے کرنی پڑے گی۔ مقصد کیا تھا امام حسین کا اور کربلا کا کیا مقصد تھا؟ ایک لمحے کے لیے ہمیں جان لینا ضروری ہے۔ حالانکہ اگر سفر امام حسین پہ بات کی جائے تو بہت سارے سفر ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ گھر والوں کو بتا کے کیے جائیں۔ گھر والوں کے بنا بتائے بھی بہت سارے سفر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ سفر ایسے اہم ہوتے ہیں، کچھ سفر ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں اور کچھ سفر ایسے مقصد کے تحت ہوتے ہیں کہ جس کا علم گھر والوں کو ہونا ضروری ہوتا ہے اور ہم بتا کے نکلتے ہیں کہ ہم سفر کیوں کر رہے ہیں۔ اگر بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے تو سرکار حسین ابن علی نے بھی جب یہ سفر 28 رجب کو مدینے سے شروع کیا، بھائی اس کو جیسے ویسے چلے ہو، کل سے صحیح کر دینا، روک دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو سرکار حسین ابن علی نے جب اس سفر کی نوعیت کو بیان کیا ہے تو سرکار حسین ابن علی جب نکلے ہیں 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے سامان سفر باندھا اور چلے گئے، کسی سے بتلایا نہیں۔ امام حسین جانتے تھے کہ اگر یہ سفر میں بنا بتائے کروں گا تو بنی امیہ کے ہاتھوں بکنے والے مورخ میرے سفر کو طرح طرح کی شکل دیں گے اور طرح طرح کا مقصد بیان کریں گے۔ توجہ تھا بنی امیہ کے مورخ، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے کہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے تو سرکار حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے مقصد کربلا کو بتایا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے اور میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں اور کربلا کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمن ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ پھر سنیے، میرا کربلا بنانے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ کربلا کا مقصد کیا نہیں ہے؟ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ تو اگر 2 مہینہ 8 دن عزاداری کے نام پر کوئی عزادار سے لڑتا ملے، جھگڑتا ملے، فساد کرتا ملے، آپس میں اختلاف کرتا ملے تو اتنا سمجھ جائیے گا یہ دنیاوی عزادار ہے، حسینی عزادار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہ میرا مدینے سے تو میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ پھر کربلا کا مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں سننا، حسین فرماتے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو کربلا اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔
یہ کربلا کا پہلا مقصد۔ پھر اس کے بعد حسین فرماتے اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کربلا کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف زندہ ہو اور نہی عن المنکر زندہ ہو، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ وَأُسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي۔ کربلا کا تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ سنت پیغمبر کو عام کیا جائے، سیرت علی پہ چلا جائے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ حسین نے کربلا سے پہلے یہ بھی بتا دیا کہ کربلا کا کیا مقصد نہیں ہے۔ حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ کربلا کا مقصد کیا ہے کہ امت مسلمہ کے میں اصلاح ہو جائے، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، سنت پیغمبر پہ چلا جائے، سیرت علوی کو زندہ کیا جائے۔ جب انسان ایک کربلائی سماج، ایک فرش عزا پر بیٹھنے والا عزادار جب حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیتا ہے تو حسین اسے ایک جزا دیتے ہیں، فَمَنْ قَبِلَنِي قَبِلَ الْحَقِّ۔ جس نے حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ وَمَنْ رُدَّ عَلَيَّ فَاصْبِرْ۔ جس نے حسین کی ان باتوں سے انکار کر دیا، حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو اب اس کربلائی سماج کو، بیٹھنے والے فرش عزا پر عزادار کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹھنے کا مقصد یہ ہے اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، سنت پیغمبر پہ چلا جائے، سیرت علی پہ چلا جائے۔ اگر ان تمام ارکان عزا پہ بات ہو رہی ہے تو یہ مجلسیں بھی کامیاب ہے، یہ جلوس بھی کامیاب ہے، یہ شب داریاں بھی کامیاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ تو حسین ابن علی جب 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں تو حسین ابن علی نے اپنے سفر کی بنیاد بتائی ہے کہ میرا سفر کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، مجلس دل لگا کے سنیے گا، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ حسین جتنا اپنے سفر کی نوعیت کو بتلا کے نکلے، بنی امیہ کے مورخوں نے حسین کے سفر کو اتنا ہی بدنام کیا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آپ کے موبائلوں پہ طرح طرح کے سوال آتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ حسین دنیا کے لیے نکلے، کوئی یہ کہتا ہے حسین حکومت کے لیے نکلے، کوئی کہتا ہے کہ حسین تو اقتدار کے لیے نکلے تھے لیکن یزید طاقتور تھا، اس نے حسین کو مار ڈالا۔ تو عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حسین دنیا کے لیے نکلے، حسین دولت کے لیے نکلے، حسین اقتدار کے لیے نکلے، حسین حکومت کے لیے نکلے، سارے سوالات آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میں سارے سوال نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ پڑھوں گا۔ حسین، توجہ، حسین لفظ کہا جاتا ہے کہ حسین جو ہے وہ دنیا کے لیے نکلے، حسین دنیا کے لیے نکلے، حسین دنیا کو کمانا چاہتے تھے۔ تو جملہ سنیں گے، جملہ بہت چھوٹا ہے، اگر سمجھ جائیے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تقریر اسی رخ پہ چلی جائے گی۔ حسین دنیا کے لیے نکلے، کہا جاتا ہے کہ حسین دنیا کے لیے نکلے، تو ایک جملہ سن لیجئے، حسین دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے، حسین دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے، حسین دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا باپ طلاق دے دے تو بیٹا اس عورت کو گھر میں نہیں لاتا۔ شاید میں پہنچا نہیں پایا بات آپ تک۔ میرے عزیزوں، کوئی میرا لہجہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، میرا لہجہ بھلے ہی 6 سال کے بعد آپ سن رہے ہیں لیکن لہجہ جو ہے وہ جانا پہچانا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جملہ پہنچ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی عورت کو اس کا باپ طلاق دے دے تو ظاہر ہے کہ بیٹا کبھی بھی ایسی عورت کو گھر میں نہیں لاتا۔ نہیں، آپ کی حیرتی نگاہیں بتا رہی ہے کہ مجھے اس جملے کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ میں نے امیر کائنات کے لیے ہر کتاب میں پڑھا، امیر کائنات دنیا کو نے 3 مرتبہ طلاق دی اور آخری بار جب طلاق دے رہے تھے تو یہ کہہ کے طلاق دے رہے تھے، میں تجھے ایسی طلاق دے رہا ہوں کہ
حسین ابن علی کس کے لیے نکلے؟ کہا دنیا کے لیے نکلے. نہیں، دنیا کے لیے نہیں نکل سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی عشرہ اور خمسہ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جانا چاہیے. یاد رکھیے گا، جملہ یاد رکھیے گا کہ بیٹا عورت کو اس گھر میں نہیں لاتا جس عورت کو اس کے باپ نے طلاق دی ہے. ابھی شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں ہے، پھر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے گا. توجہ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دنیا کی معنی لغتوں میں دیکھیے گا، ڈکشنری میں دیکھیے گا. دنیا کی معنی لغتوں میں ہے سب سے پست عورت. اب اس سے بڑی دلیل نہیں ہے میرے باپ، آپ کی مرضی، آپ جیسے چاہے ویسے سنیں. دنیا کی معنی ہے لغت اور ڈکشنری میں سب سے پست عورت. اسی ڈکشنری میں علی کے معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد. توجہ ہے، لفظ پہنچ جائے. دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت اور علی کے معنی ہے سب سے اعلیٰ مرد. اب تو آواز سے آواز ملا کے بول دیجئے، جو اعلیٰ مرد ہوتے ہیں وہ پست عورت کو گلے نہیں لگاتے. صلوات پڑھے محمد و آل اور ظاہر ہے کہ یہ دلیل تو آپ تک پہنچ گئی. ایک جملہ اور کہتا ہوا چلو کہ حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے. اگر آپ کہیں گے دلیل دیجئے تو میرے پاس دلیل ہے. پیغمبر، اور یہ حدیث الحمدللہ علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا راس الخطیہ. جو پہنچ گئے سبحان اللہ، جو نہیں پہنچے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. حب الدنیا راس الخطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. توجہ جاؤ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. پھر سنیے، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جو انسان جتنا برائیوں میں دھستا ہوا ملے، سمجھ لینا اس کے دل میں اتنی ہی دنیا کی محبت ہے. کاش توجہ پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے جو انسان جتنا گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، دنیا کی محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ساری برائیوں کی جڑ اگر کوئی ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے. لیکن اہل بیت اطہار کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی کہہ دیا، اے اہل بیت اطہار، میں نے تم سے ہر برائی کو دور کر دیا ہے. دنیا الگ ہے، اہل بیت الگ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حب الدنیا، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. ظاہر ہے کہ میں ایک جملہ کہہ کے اور تقریر آگے بڑھاؤں کہ شاید ابھی اتنی سخت بات میں نے پڑھی نہیں ہے کہ مجھے یہ جملہ کہنا پڑے کہ جب آپ صلوات پڑھیے گا اگل بگل کوہنی چلاتے رہیے گا تاکہ جن کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو ظاہر ہے کہ آج میں کسی حد تک اگر بات پہنچا لے گیا تو میں اس بات کو رکھتا ہوں آپ کی سماعت کے حوالے. اگر جو ہے وہ یہ موضوع اور یہ مفہوم آپ تک پہنچ جائے تو مجھے بتلا دیجئے گا، انشاءاللہ کل یہیں سے تقریر آگے بڑھ جائے گی. آج لفظ آپ تک رکھ رہا ہوں. سرکار حسین ابن علی نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو حسین ابن علی نے اپنے سفر کو سب سے پہلے بیان کیا کہ ہم سفر کیوں کر رہے ہیں اور میرے سفر کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد امام حسین نے اس کربلا کو تیار کیا. 3 جملے پڑھوں گا اور 3 جملوں میں تقریر تمام ہو جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا منصوبہ ہے.
کاش بات پہنچ جاتی ہے آپ تک. میں نے بہت بڑا جملہ کہا. کربلا حادثہ نہیں ہے, کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کربلا ایک منصوبہ ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے. کربلا ایسا پاکیزہ منصوبہ ہے کہ جس کو معصوم ذہنوں نے تیار کیا ہے. لہذا اب کوئی صاحب یہ نہ کہے, میں نے شاید کسی مقام پہ پڑھا تھا کہ جب بھی ان 2 مہینہ 8 دن کربلا پڑھی جائے تو ان کربلا پڑھنے میں خطیب کی ذمہ داریوں میں ایک خطیب کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب وہ کربلا پڑھے تو کربلا کو صرف پڑھے ہی نہ, کربلا کو سمجھائے بھی. کاش بات پہنچ جائے. کربلا پڑھے نہیں, کربلا کو سمجھائے. اگر شاید میری اس لفظ کے اوپر کسی کا جواب آئے کہ قبلہ نے تو خطابت میں موازنہ دے دیا, قبلہ نے تو خطابت کی رو میں کہہ دیا, ارے ہم سن رہے ہیں تو سمجھ بھی تو رہے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, اگر ہم سن رہے ہیں تو سمجھ بھی رہے. اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا, اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا, اگر سننے کا تعلق سمجھنے سے ہوتا تو مردے کو قبر میں لٹا کر اسما کہا جاتا, افام نہ کہا جاتا. کربلا کی ذمہ داری, ایک کربلا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کربلا کو سمجھایا جائے. اب ان کربلا کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, حسین ابن علی نے جب اس کربلا کے دستور العمل کو تیار کیا تو حسین ابن علی نے اس کربلا کو بہت احتیاط سے تیار کیا. میری تقریر سننے کے بعد یا میرا خمسہ سننے کے بعد یا پورے 2 مہینہ 8 دن مجھ سے بہتر خطبہ کی زبان سے کربلا سننے کے بعد کبھی یہ نہ کہیے گا کہ کربلا ہماری سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے گا, آج میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کل انشاءاللہ جو ہے وہ مجھ سے مل لیجئے گا, مجھے بتلا دیجئے گا, انشاءاللہ اسی لفظ پہ سناتا جاؤں گا. کبھی نہ کہیے گا کہ کربلا ہماری سمجھ میں آ گئی. کربلا کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئی ہے نہ آئے گی. جس طریقے سے قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ویسے کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کہیں گے دلیل, تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ کربلا معصوم ذہنوں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے. لہٰذا جو غیر معصوم ہو کر یہ کہے کہ میں کربلا سمجھ میں آ گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کربلا سمجھا ہے جو حسین والی کربلا نہیں ہے. تو حسین ابن علی نے اس کربلا کو تیار کیا اور اس کربلا کے محاذوں کو حسین ابن علی نے بانٹا, الگ الگ طریقے سے بانٹا. توجہ جان, حسین ابن علی نے اس کربلا کے محاذ کو تیار کیا. مدینے کے محاذ پر شاید یہ جملہ کسی تقریر میں آئے گا تو ہم استعمال کریں گے, لیکن آج یہ جملہ کچھ زیادہ فائدہ دے گا آپ تمامی حضرات کی سماعت کو کہ کبھی بھی مجلسوں سے اٹھ کے یہ نہ کہیے گا کہ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا. کاش بات پہنچ جاتی ہے آپ تک تو مجھے تشریح نہ کرنی پڑتی. کبھی نہ کہیے گا کہ حسین سے مدینہ چھڑوایا. اب اگلا جملہ سن لیجئے, آپ مجھے آمادہ کر دیتے ہیں. کس ماں نے وہ بچہ جنا ہے جو حسین سے مدینہ چھڑوائے؟ میرے عزیزوں, یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن یہ غلطیاں بڑی ہو جاتی ہے. کا جملہ گایا حسین سے مدینہ چھڑوایا, حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا, حسین نے مدینہ چھوڑا, چھڑوایا نہیں, مدینہ چھوڑا ہے. لہٰذا یہ نہ کہ مدینہ چھڑوا دیا, نہیں, مدینہ چھڑوایا نہیں ہے, مدینہ چھوڑا ہے. اور جب چھوڑنے کی بات آئی ہے تو حسین ابن علی نے پوری حکمت عملی سے کام لیا. کیا حکمت عملی؟ آج کی تقریر میں شاید یہیں تک بات پہنچے گی. حسین ابن علی نے اس کربلا کے کچھ محاذوں کو تیار کیا. اس کربلا کے پہلے محاذ کا نام ہے مدینہ, کربلا کے دوسرے محاذ کا نام ہے کوفہ, کربلا کے تیسرے محاذ کا نام ہے کربلا, کربلا کے چوتھے محاذ کا نام ہے شام. کربلا انہی 4 محاذوں پہ چلے گی اور تقریر بھی یہیں تک رہ جائے گی. توجہ, کربلا 4 محاذوں پہ چلے گی. مدینے میں بھی کام ہوگا کربلا کا, کوفے میں بھی کربلا کا کام ہوگا, کربلا میں بھی کربلا کا کام ہوگا, شام میں بھی کربلا کا کام ہوگا. اب جملہ سن لیجئے, جب حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑا, اب شاید ایک آسان سا لفظ پڑھ کے تقریر کو آگے بڑھا جاؤ کہ جب امام حسین ابن علی کی بات ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ امام حسین نے کوئی نیا کام تو کیا نہیں ہے,
امام حسین جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرما کے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ امام حسین کے لیے جامع شہادت نوش کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس کے اوپر وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ امام حسین کو تو اللہ نے پیدا ہی کیا تھا شہادت کے لیے. کاش بات پہنچ جائے. امام حسین کو اللہ نے پیدا ہی کیا تھا شہادت کے لیے. ان اللہ یشاء یرانی قتیلا. اللہ امام حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ امام حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. امام حسین شہید ہو گئے. کیا اتفاق ہے, کیا اس میں حکمت عملی ہے. پھر اس کے بعد آل محمد اسیر ہو گئے. اس کے لیے بھی پیغمبر نے فرمایا ہے ان اللہ یشاء یراہن السبایا. اللہ آل محمد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے بقائے دین کے لیے. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. میں شاید جتنی محنت آج کر رہا ہوں کل سے اتنی محنت مجھے نہیں کرنی پڑے گی. توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ آل محمد کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے, اللہ حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر اللہ نے امام حسین کو جامع شہادت کے لیے اور شہادت جیسے فائز اہم رتبے کے لیے پیدا بھی کیا تھا تو امام حسین جامع شہادت مدینے میں نوش کر لیتے, شہید ہو جاتے. کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا کان نہ لگائیے کہ تقریر کا لطف ختم ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, امام حسین اگر شہادت کے لیے پیدا ہوئے تو امام حسین جامع شہادت مدینے میں نوش کر لیتے. کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے مولا حسین آپ ہی بتلا دیجئے, اگر اللہ نے آپ کو شہادت کے لیے پیدا کیا ہے جامع شہادت مدینے میں نوش کر لیجئے, بات ختم ہو جائے گی. نہ کوئی اسیر ہوگا, نہ کوئی جو ہے وہ بے گھر ہوگا, نہ اولاد ماری جائے گی, نہ عیسیٰ قاری بچھڑیں گے. یہی جامع شہادت نوش کر لیجئے. سنو گے نوجوانوں حسین کی آواز. حسین ابن علی فرماتے ہیں سنو, میں نے کربلا اس لیے پہنچائی ہے اور میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا ان پنجتن پاک کی آخری کڑی ہے حسین. شاید بات پہنچا نہیں پایا, میں پھر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. امام حسین نے کربلا کیوں بنائی, جملہ سنیے گا. امام حسین فرماتے ہیں اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا ان پنجتن پاک کی آخری کڑی ہے یہ حسین جو زندہ ہے. مگر اس حسین سے پہلے پنجتن پاک کی 4 کڑیاں مدینے میں جامع شہادت نوش فرما چکی ہے. میرا امت مسلمہ سے یہ ہے کہ مجھ سے پہلے 4 شہادتیں مدینے میں ہوئی. ان لوگوں کا قاتل کون ہے؟ شاید میں نے کچھ بات رکھی ہو تو تھوڑا سا میری اصلاح کر دیجئے گا, اور اگر کوئی بات قابل فکر ہو تو میری اصلاح کر دیجئے گا. توجہ ذرا. امام حسین فرماتے اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا ان پنجتن پاک کی 4 کڑیاں. توجہ, ایسا نہیں ہے کہ میں سبق سنا رہا ہوں وقت تمام ہو جائے گا میں گھر چلا جاؤں گا. نہیں نہیں, میری ذمہ داری ہے کہ ایک ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا. توجہ ذرا. اللہ نے جنہیں پنجتن پاک بنایا ان پنجتن پاک کی 4 کڑیاں جامع شہادت مدینے میں نوٹ فرما کے سو چکی ہے. امت مسلمہ صرف مجھے جواب دے دے کہ ان 4 کڑیوں کا قاتل کون ہے. میں کربلا نہیں بناؤں گا, کاش بات ہو جائے, میں کربلا نہیں بناؤں گا. ان 4 کڑیوں کی جو ہے وہ قاتل مل جائے. ہم نے جو ہے وہ کتابوں میں پڑھنا شروع کیا کہ ان کڑیوں کا جو ہے وہ قاتل مل جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. چنانچہ پیغمبر اسلام پنجتن پاک کی پہلی کڑی پیغمبر اسلام. جملہ سن لیجئے گا, میں پڑھوں گا کم, آپ کو سمجھنا زیادہ ہے. پنجتن پاک کی پہلی کڑی پیغمبر اسلام. صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح لکھا گیا. شاید یا تو بات میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں, آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. صحیح صحیح کتابوں میں صحیح صحیح لکھا گیا کہ پیغمبر اسلام کو کھانے میں سلو پوائزن زہر دیا جاتا تھا. کاش بات پہنچ جائے, میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. پیغمبر اسلام کو کھانے میں زہر دیا جاتا تھا. اب میرا سوال ہے اس مختصر سے مجمع سے کہ مجھے مجمع بتائے پیغمبر اسلام کھانا کہاں کھاتے تھے؟ دیکھیے ناراض نہ ہوئیے گا اگر میں ترجمہ کر دوں. پیغمبر اسلام کھانا کہاں کھاتے تھے؟ ہوٹل میں؟ نہیں, ہوٹل میں نہیں کھاتے تھے. مومنین کے گھر میں کا روزانہ تو مومنین کے گھر میں دعوت نہیں ہوتی تھی, تو پھر
उम्मत मुस्लिमा बतलाए पैगंबर इस्लाम का कातिल कौन? शायद मैं पहुंचा नहीं पाया। उम्मत मुस्लिमा बतलाए कि पैगंबर इस्लाम का कातिल कौन है, और मैं लफ्जों में मुजरिम समेट के दे रहा हूं, पकड़ना आपका काम है। उम्मत मुस्लिमा बतलाए पैगंबर इस्लाम का कातिल कौन है। कातिल के चेहरे पर रिश्ते की नकाब डाल दी गई, कातिल छुपा दिया गया। पांच बात को पंजतन पाक की पहली कड़ी पैगंबर इस्लाम हो गए, कातिल नहीं मिला। पैगंबर इस्लाम की दूसरी कड़ी अमीर कायनात, तवज्जो चाह रहा हूं मेरी तरफ देखिए, अमीर कायनात मौला अली। मौला अली का कातिल कौन? ये कौम का बच्चा बच्चा बताता है मौला कायनात का कातिल है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम। गलत है, किराए का टट्टू था। आप थक गए, तवज्जो चाह रहा हूं, किराए का टट्टू था। असल कातिल वो नहीं होता कि जिसके हाथ में खंजर होता है, कातिल वो होता है जो कत्ल के ऊपर हमला करता है। आप पूछिए पैगंबर इस्लाम इस पंजतन पाक की दो कड़ी सामने जा चुकी, कातिल नहीं मिला। पंजतन पाक की तीसरी कड़ी जनाब फातिमा। तवज्जो, मेरे लफ्जों से लफ्ज मिलाइएगा। सही सही किताबों ने भी गलत गलत आदमियों के नाम न लिखे। मुझे तो एहसास हो रहा है जुमले में, तवज्जो चाहो, सही सही किताबों ने भी गलत गलत आदमियों के नाम न लिखे कि पैगंबर जनाब फातिमा के दर पे आग लकड़ियां लेके कौन आया था। जनाब फातिमा की शहादत हो गई। आप उम्मत मुस्लिमा से पूछिए कि जनाब फातिमा का कातिल कौन? उम्मत मुस्लिमा खामोश। तवज्जो, अब मजलिस मुझे नहीं पढ़नी, मजलिस आपको पढ़नी है। पंजतन पाक की चौथी कड़ी इमाम हसन। तवज्जो, हमारी कौम के बच्चे को उठाइए, अभी शहादत के अय्याम आ रहे हैं। तवज्जो जरा, हमारी कौम के बच्चे को उठाइए और हमारी कौम के बच्चे से पूछिए इमाम हसन का कातिल कौन? का चौदह बिन्ते अशस। गलत है, गलत है, शतरंज की छोटी सी गुड़िया थी। काश बात पहुंच जाती मेरी आप पर। तवज्जो, शतरंज की छोटी सी गुड़िया थी। असल कातिल तो वो था जो इस गुड़िया के बालों से खेल रहा था। तवज्जो चाह रहा हूं, अब लीजिए मजलिस तमाम हो गई, आपका वक्त भी तमाम हो गया। तवज्जो चाह रहा हूं, यानी पंजतन पाक की चार कड़ियां मदीने में शहीद हो रही है, असल कातिल नहीं मिलता। पैगंबर इस्लाम शहीद हो गए, असल कातिल न मिला। अमीर कायनात शहीद हो गए, असल कातिल न मिला। जनाब फातिमा की शहादत हो गई, असल कातिल न मिला। इमाम हसन शहीद हो गए, असल कातिल न मिला। असल में करबला से पहले हो ये रहा था कि कातिल कत्ल करके मुसलमानों की भीड़ में छुप जाता था, जाता था, पकड़ी जोड़ा जाती थी। अब तुम जानते हो करबला ने तुम्हें दिया क्या है। अभी तक मैंने तुम्हें चार शहादतें बताई, तुम्हें असल कातिल न मिला। अब हमारी कौम के किसी बच्चे को उठाओ और उससे पूछो हुसैन का कातिल कौन है। मेरे अजीजों, बाखुदा मैं आपकी मुख्तसर सी दात पर मुतमईन हुआ, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है। मुझे जुमले की उजरत चाहिए ताकि मेरी खिताबत को शिकायत न हो और कल से मैं आपकी मुसलसल इसी तरीके से बात करता चलूं। तवज्जो चाह रहा हूं, तो पंजतन पाक की चार कड़ियां मदीने में शहीद हो गई, असल कातिल न मिला। मगर करबला का फायदा ये हुआ कि हमारी कौम के बच्चे से पूछो इमाम हुसैन का कातिल कौन? कहा यजीद। अजीब बात है, यजीद तो करबला में था भी नहीं।
قاتل کون کہا؟ یزید. یزید تو کربلا میں تھا بھی نہیں. حسین کی آواز آتی ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا سے پہلے قاتل قتل کر کے مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتا تھا. اسی لیے میں نے کربلا کو تیار کیا ہے. میری شہادت سے لے کر سنیے گا، میری شہادت سے لے کر 11ویں کی شہادت قتل کوئی کرے نام اصل قاتل کا لیا جائے گا. اور آپ تاریخ پڑھ لیجئے میرے عزیزو، کچھ تاریخیں ہمارے برنامے میں بھی آئیں گی، ہم ان کو بھی پڑھیں گے. زہر کسی نے دیا ہو، قتل کسی نے دیا ہو، مگر نام اصل قاتل کا لیا جا رہا ہے. یہ کب سے ہوا؟ تیسرے امام کی شہادت سے لے کر کربلا کے بعد سے لے کر 11ویں کی شہادت. اب سمجھ میں آیا کربلا کا فائدہ کیا ہے. اے حسین تم اسی لیے میدان کربلا میں آئے ہو؟ کہا نہیں، تمہاری یہ مجبوری ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو حسین اپنا قاتل پہچانوانے آیا. نہیں، میں پنجتن پاک کی آخری کڑی ہے. میرے اوپر ذمہ داریاں ہے کہ میں میدان کربلا میں اس زمانے کو بتاؤں کہ یہ جو مسلمانوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتے تھے، اس کربلا والوں کو بنا دیکھو نانا کا قاتل یہ ہے، بابا کا قاتل یہ ہے، ماں کا قاتل یہ ہے. تاکہ بات آگے بڑھ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار حسین ابن علی نے صرف اور صرف میدان کربلا میں اپنے قاتلی کو نہیں پہچانوایا. کاش بات پہنچ جائے. اپنے قاتل کو نہیں پہچانوایا بلکہ پنجتن پاک کے قاتلوں کو پہچانوایا ہے. نانا کا قاتل بھی پکڑا گیا، حسن کا قاتل بھی پکڑا گیا، فاطمہ کا قاتل بھی پکڑا گیا، حسین کا قاتل بھی پکڑا گیا. اب سمجھ میں آیا کہ زمانہ اس کربلا سے کیوں ڈرتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ زمانہ کربلا سے کیوں ڈر رہا ہے. اس لیے کہ کربلا سے ہر ایک کو پتا ہے جب تک کربلا پڑھی جاتی رہے گی اصل قاتل پہچانا جاتا رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سرکار حسین ابن علی نے اس کربلا کو آمادہ کیا اور اس کربلا کو تیار کیا. اور اس کربلا کے تیار کرنے کے بعد حسین ابن علی نے اس کربلا کے محاذوں کو بھی تیار کیا. اس کربلا کے محاذوں کو تیار کرنے کے بعد حسین ابن علی نے سب سے پہلا محاذ مدینہ بنایا. اور اس مدینہ کے محاذ پر توجہ، کل کی تقریر کا میں مقدمہ چھیڑ رہا ہوں، کل سے یہی سے بات شروع ہو جائے گی. مدینہ کے محاذ پر سرکار حسین ابن علی نے جناب ام سلمہ کو رکھا، جناب صغرا کو رکھا، جناب محمد حنفیہ کو رکھا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کو رکھا. تو ایک جملہ آج کی تقریر میں سن لیجئے کہ کبھی نہ کہیے گا کہ حسین ابن علی نے محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا نہیں، رکھا. کل کی مجلس میں بتاؤں گا، چھوڑا نہیں رکھا. چھوڑنا الگ ہے، رکھنا الگ ہے. اس لیے کہ آج مجھے جو ہے وہ چونکہ بات ختم ہو گئی ہے، ورنہ یہ بات میں شروع کرتا کہ اب پریشانی ہم جیسے خطیبوں کے لیے یا سب خطیبوں کے لیے جو ہے وہ ظاہراً ایک ذمہ داری اور ایک پریشانی یہ بھی کھڑی ہو گئی ہے کہ اب زمانہ وہ نہیں رہا کہ اب غیر کو سنایا جائے کہ کربلا کیا ہے. اب زمانہ بدل چکا. اب تو یہ کربلائی سماج اور کربلائی نوجوان یہ جو فرش عزا پہ بیٹھا ہے اب اسے بتانا ہے کہ کربلا کیا ہے. جی اس لیے کہ اب تو کربلا تھوڑا سا اللہ نے ہلکا سا اللہ نے پیسہ کیا دے دیا. اب ان کی کربلا سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ رہے ہیں؟ میں امام جمعہ بھی ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے.
ہلکا سا جو ہے وہ انجمن نے یا ٹرسٹیوں نے جو ہے وہ خمسہ شروع کیا، یہ بیچارے مولائی بہت زیادہ، انہوں نے چندہ زیادہ دے دیا، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ چندہ چونکہ ہم نے زیادہ دیا ہے لہٰذا ہم دیندار ہو گئے۔ اب جب یہ چندہ زیادہ دیا ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ کربلا ہماری سمجھ میں آ گئی۔ یاد رکھیے گا کربلا زیادہ چندہ دینے سے سمجھ میں نہیں آتی، باکردار ہونے سے کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ، اور یہ جملہ بھی شاید کل کی مجلسی کا ہے، کام آ جائے گا، 4-5 مجلسیں سن لی، اپنے آپ کو علامہ مجلسی سمجھنے لگے، اب انہیں کربلا کے شہید سمجھ میں نہیں آ رہے، عجیب و غریب بات، اب انہیں جو ہے وہ محمد حنفیہ سمجھ میں نہیں آ رہے، اب انہیں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، چونکہ میں ابھی تقریباً اس درمیان جو ہے وہ تقریباً ہم نے حیدرآباد میں اعلان کہہ رہا ہوں، حیدرآباد میں نے 4-5 سال اشرا پڑھا ہے، میں نس سے واقف ہوں۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، لہٰذا یاد رکھیے گا کہ قوم میں کوئی نئی چیز نہ ڈالی جائے، قوم میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ ایجاد نہ کی جائے، قوم میں کوئی نئی چیز نہ ڈالی جائے۔ ایک جملہ کہہ کے مسائل پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ کل کی تقریر میں۔ اب انہیں محمد حنفیہ سمجھ میں نہیں آ رہے اور سوال کر دیتے محمد حنفیہ اتنے بڑے بہادر تھے تو رکے کیوں؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب محمد حنفیہ کو حسین نے برا نہیں کہا، تم کون ہوتے ہو برا کہنے والے؟ جس کو حسین نے برا نہیں کہا اس کو تم کون ہوتے ہو برا کہنے والے؟ جس کو حسین برا کہہ رہے ہیں اس سے تو رشتہ داریاں کر رہے ہو۔ یہ کرنا سچ ہے، اس سے تو رشتہ داریاں کر رہے ہو، اس سے تعلقات جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور جب تعلقات ختم نہیں ہو رہے کون ہے تو آپ تو جانتے ہیں سماج یہ کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے امام حسین نے صحیح کہا تھا، الدین و لیکن انسنت، دین ان کی زبان پر صرف چکنی کی طرح ہے، بس جب تک دین سے کام چلا رہے ہیں جب تک انہیں فائدہ ہے۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں اس کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریے، کربلا کے تقدس کو ختم نہ کیجیے، فرش اعظا کے تقدس کو بحال رکھیے۔ اور ایک جملہ میں پڑھ کے مسائل پڑھ دیتا ہوں، یاد رکھیے گا کربلا کے فرش اعظا یا یہ جتنے بھی فرش اعظا، ان فرش اعظا کو جس آدمی نے بھی حقارت کی نگاہوں سے دیکھا ہے اللہ نے اس کی دنیا کو بھی خراب کیا ہے، آخرت کو بھی خراب کیا ہے۔ اے ہماری در سگا کربلا کربلا، اے حیدری اے سلوار۔ یہ فرش اعظا کتنا اہم ہے انشاءاللہ کسی دن مجلس میں بات آئے گی تو سنائیں گے۔ میرے عزیزو فرش اعظا پہ آئیے تو فرش اعظا کا احترام کریے، فرش اعظا کو چوما کیجئے، فرش اعظا کا بوسہ دیا کریے، یہ فرش اعظا بڑا محترم ہے۔ میرے عزیزو اسی لیے بانیان مجالس میں عموماً یہ روایت پڑھتا ہوں ہر سال کہ سرکار خمینی نے آداب عزاداری میں جملہ لکھا ہے کہ بانیان مجالس، بانیان خمسہ یا بانیان عزا سے سرکار خمینی نے کہا کہ جب مجلس ہو جایا کرے تو مجلس کے فوراً بعد فرش اعظا سمیٹ نہ دیا کرو۔ ہوتا ہے نا کہ جیسی مجلس ختم ہوئی ویسے ہی سب لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ بیچارے جو ہے وہ نادان بچے بیچارے کچھ فرش اعظا پہ کبھی کبھار جو ہے وہ چپلیں لے کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا اس چیز سے انحراف کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے، فرش اعظا سمیٹ نہ دیا کرو فوراً۔ جب سرکار خمینی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار ایسا کیوں، جملہ سنے کہ سرکار خمینی کہتے ہیں کہ تم تو رو کے اٹھ جاتے ہو، مگر جب تم رو کے اٹھ جاتے ہو اب وہ رو رہے ہیں کہ جو ابھی تک خاموش تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا۔
اب وہ رو رہے ہیں کہ جو پوری مجلس خاموش بیٹھ کے رہے. پھر اس کے بعد علامہ دربندی کے جملے ہیں کہ زندان جب بھی کہیں پہ مجلس ہوتی ہے ایک شام سے بی بی چلتی ہے, ایک زندان شام سے بی بی چلتی ہے, اور جہاں پہ بھی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ یہ دونوں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور بیٹھنے کے بعد جب ذاکر مسائل شروع کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ بچی بار بار اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں خیریت تو ہے, یہ ان کا میرے بابا سے تعلق کیا ہے, یہ میرے بابا کا نام لے کے کیوں بلند آواز سے رو رہے ہیں. زینب بھی روتی رہتی ہے, سکینہ بھی روتی رہتی ہے, لیکن تاریخوں میں سرکار خمینی نے لکھا کہ جب تم رو کے باہر چلے جاتے ہو نا تب یہ بچی اپنی پھوپھی کی انگلی پکڑ کے ہر اس زائر اور عزادار کے پاس جا کے کہتی ہے, پھوپھی اماں یہاں جو عزادار بیٹھا ہوا تھا میرے بابا کو ہائے کر کے رو رہا تھا, میرے بابا کو بابا سے بلند رو رہا تھا. شہزادی اسی عزادار کی جگہ پہ 2 سال ہو گئے ہاتھوں کو پہنا کے کہتی ہے میرے پروردگار ابھی حسین کا ظاہر گھر نہ جا پائے, اس کی دعائیں پوری ہو جائے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے. اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو, سر کو نہلا دیا کرو. میرے عزیزوں میں ایک جملہ آج پڑھتا ہوں, زیادہ تفصیلی مسائل آج نہ پڑھوں گا, صرف ایک جملہ پڑھنا ہے. اگر میں پڑھنے گیا تو آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے. میرے عزیزوں امام حسین کتنے بڑے مظلوم ہیں, میں نے پورے مقتل کو پڑھا ہے لیکن امام حسین کا پورا مقتل نہیں پڑھنا. میرے عزیزوں میں نے حسین کا ایک جملہ پڑھا ہے. حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. جب میں نے حسین کا یہ جملہ پڑھا میرا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہو گیا. ہمارے حسین تجھے کیسے چاہنے والے ملے, نہ آپ کے نانا کو ملے نہ آپ کے بھیا کو ملے. لیکن اب جو میں نے کتاب کا اگلا مرا پڑھنا میری آنکھ سے آنسو نہ رکے. وہی حسین جو یہ کہہ رہا تھا جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے, وہی حسین حسر عاشور اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے کہہ رہا تھا سعید کہاں چلے گئے, زہیر کہاں چلے گئے, حبیب کہاں چلے گئے. رونے میں شرمایا نہ کرو, ہچکچایا نہ کرو, اپنے نماز سے رویا کرو. روزے میں شرینی چہروں سے نور ٹپکے گا جو چہرے آج حسین کے غم میں آنسو بہا رہے. میرے عزیزوں میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. میرے عزیزوں میں پورا مقتل نہیں پڑھوں گا, صرف ایک جملہ پڑھوں گا. وہ جملہ سنانا ہے اور آپ روتے رہیے گا, میں منبر سے نیچے آ جاؤں گا. میرے عزیزوں جب حسین ابن علی کا پہلا حملہ مقتل میں ہوا ہے, میں رخصتی کبھی اور پڑھوں گا. جب حسین ابن علی نے پہلا حملہ کیا ہے تو حمید ابن مسلم حسین کا پہلا حملہ دیکھ کے کہہ رہا تھا آج مان گیا حسین سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوا. اللہ آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم سلطان کربلا کے. اے بی بی آ جائیے یا صدار مانے گریا ہو گئے. روایتوں کے جملے ہیں, حمید ابن مسلم کہتے ہیں حسین جو تلوار چلا رہے تھے آج میری سمجھ میں آ گیا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے, حسین سے بڑا کوئی سورما نہیں ہے, حسین سے بڑا ساوند کوئی نہیں ہے. میں کہوں گا حمید ابن مسلم تجھے کیسے پتا لگا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے دیکھ نہیں رہے ہو تلوار چلا چلا کے حسین کہہ رہے تھے تم نے میرے حبیب کو مارا ہے, تم نے میرے اکبر کو مارا ہے, تم نے میرے قاسم کو مارا ہے. یہ کہتے کہتے حسین حملہ کر رہے تھے. بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا, آپ رو چکے, بہت رو چکے. بس ایک جملہ سن لیجئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں. میں کہوں گا حمید ابن مسلم تو لفظ بہت بڑا کہہ رہا ہے. تاریخ عرب میں حسین سے بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں